اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے اہلیان بلوچ کالونی اور ارد گرد کے تمام مسلمانوں کو مبارکباد دی جاتی ہے کہ آج 28ویں رمضان میں مسجد علی المرتضیٰ بلوچ کالونی میں ختم قرآن حافظ عبدالرحیم نے سنایا۔ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اور علم میں اضافہ فرمائے، آئندہ بھی انہیں قرآن سنانے اور ہم سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے ختم قرآن کی محفل، لیکن صرف تلاوت الف لام میم سے لے کر علم سے لے کر والناس تک ہم نے تراویح میں سنی ہے، باقی قرآن تو قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس کی تلاوت چلتی رہے گی، اس کی تعلیم چلتی رہے گی، اس کی صدائیں چلتی رہیں گی، اس کی نصیحتیں چلتی رہیں گی۔ مختصر وقت میں چند باتیں عرض کر کے میں اجازت لوں گا۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ رحمان کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اس میں رحمت ہے۔ تو رحمان نے قرآن سکھایا کس کو؟ انسان کو۔ انسان کو رحمان نے خود قرآن سکھایا۔ کس کو؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین کے ذریعے اللہ رب ذوالجلال نے قرآن سکھایا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا۔ اسی طرح ایک دوسرے کو سکھاتے سکھاتے قیامت تک اس قرآن کی تعلیم چلتی رہے گی۔ جب تک ایک مسلمان بھی دنیا کے تختے پر زندہ ہوگا وہ قرآن پڑھتا رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا۔ جب ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا نہ ہو تب قیامت قائم ہوگی۔ تو آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے یہ دنیا اللہ والوں کی وجہ سے موجود ہے، اگر یہ نہ رہیں پھر دنیا کا وجود بھی نہیں رہے گا۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ انسانوں کو سکھایا، جنوں کو سکھایا۔ خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، یعنی پیدائش سے پہلے اللہ نے سکھانے کا ذکر کیا۔ قرآن سکھانا اور سیکھنا اتنا عام ہے کہ رب ذوالجلال نے انسان کی تخلیق کو بعد میں بیان فرمایا، قرآن سکھانے کے انعام کو پہلے بیان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ قرآن سیکھنے والے سکھانے والے دنیا سے بہتر ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے قرآن بھی سکھایا، انسان کو پیدا بھی کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے نسل کو چلایا۔ قیامت تک جو انسان آتے ہیں سب آدم کی اولاد ہیں۔ علمہ البیان، اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ رحمان نے انسان کو کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کرنا بھی سکھایا، بولنا بھی سکھایا۔ ہمیں بولنا کس نے سکھایا؟ اللہ رب ذوالجلال نے سکھایا۔
18,000 مخلوقات ہیں، پھر ہر مخلوق کی کئی قسمیں، سینکڑوں ہزاروں قسمیں ہیں، تو اس طرح لاکھوں قسم کی مخلوق ہو گئی۔ ان تمام مخلوقات میں اللہ رب ذوالجلال نے بولنے کی طاقت 2 مخلوق صرف جن اور انسان کو دی، باقی نوری مخلوق فرشتے وہ بھی بولتے ہیں۔ اسی طرح انسان اور جنوں کو جو دنیاوی مخلوق ہے، اللہ رب ذوالجلال نے ان کو بولنا سکھایا، ان کو عقل سکھائی، ان کو سمجھنا سکھایا۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا علمہ البیان، یہ جو بیان کرنا، قرآن سیکھنا اور قرآن سکھانا، لوگوں تک پیغام پہنچانا، یہ رب ذوالجلال کا انعام ہے، اس کی نعمت ہے۔ اگر قرآن سیکھنا سکھانا نہ ہوتا تو انسان جانوروں سے ہی بدتر ہوتے ہیں۔ تو انسان کو رب ذوالجلال نے جو پیدا کیا اپنے احکامات بجا لانے کے لیے، فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جو عبادت نہیں کرتا وہ اپنے مقصد پر نہیں چلتا، جو اللہ کی بندگی کرتا ہے وہ مقصد پر چلتا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شمس و قمر ہیں وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں۔ اللہ نے جو ان کا حساب رکھا ہے ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ چاند کا جو حساب ہے وہ اللہ نے مقرر کیا، اسی حساب سے چل رہا ہے۔ اسی طرح سورج کا جو حساب ہے وہ اسی حساب سے چل رہا ہے۔ تو قیامت تک یہ ایسے چلتے رہیں گے، جب اللہ کا حکم ہوگا ان کا حساب کتاب پھر جو ہے تو یہ ختم ہو جائیں گے، ورنہ یہ چلتے رہیں گے۔ کوئی بھی مشینری لاؤ، کوئی بھی چیز لاؤ، اتنے وقت تک نہیں چل سکتی، لیکن اللہ کی قدرت سے اللہ کی یہ مخلوقات چل رہی ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، ویسے جو نجم ستارے کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں نجم کہا گیا ہے ایسے پودوں کو جن کا تنا نہ ہو، پودے، اور شجر درخت، تنے دار درخت، کھڑے ہونے والے درخت، اور جو ہے تو نجم زمین پر بچھے ہوئے پودے، پھول پودے وغیرہ، یسجدان، وہ بھی اللہ کی بندگی کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ جو سبزی کا پودا ہے وہ سبزی اگالتا ہے، جو پھلوں کا درخت ہے وہ پھل دیتا ہے، جو پھولوں کے پودے وہ پھول دے رہے ہیں، جس کا جو مقصد ہے، جو اناج کے ہیں وہ اناج دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، وہ رب کے حکم کے ماتحت چل رہے ہیں۔ یہ سب یسجدان وہ رب ذوالجلال کے حکموں کے مطابق چل رہے ہیں۔ انسان تو بھی اللہ کے حکموں کے مطابق چل۔ تو انسان کو چاہیے اپنے رب کو پہچانے، اپنے رب کے کلام سے تعلق رکھے اور کلام سے محبت کرے، کلام کو پڑھے، کلام کو سمجھے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرے اور اس پر عمل کرے، تب اس کی کامیابی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کا شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں نماز میں کھڑے کھڑے تراویح میں پورا قرآن سنایا۔ اگرچہ کبھی حافظ اٹک گیا، اگرچہ کبھی رک گیا، اگرچہ کبھی غلطی ہو گئی، لیکن اس نے پوری کوشش کی کہ قرآن مجید میں آپ کو سناؤں نماز میں، تو آپ اندازہ لگاؤ کہ قرآن کا کتنا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قرآن اور روزے بندے کی شفاعت کریں گے۔ قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اسے راتوں کو سونے نہیں دیا، ان کی نیند اڑا دی، ان کو تھکایا، میری شفاعت قبول کر کے اس کو بخش دے۔ روزے کہیں گے یا اللہ میں نے ان کو دن کو کھانے پینے سے روکے رکھا، شہوات سے روکے رکھا، ضروریات سے روکے رکھا، یا رب ذوالجلال سارا مہینہ یہ دنوں کو کھانے پینے سے ترستا رہا، بھوک لگی نہیں کھایا، پیاس لگی نہیں پیا، یا رب ذوالجلال میری شفاعت قبول کر کے اس کو بخش دے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا فیشفعان، دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی، ان کو بخش دیا جائے گا۔ یہ رمضان ہے، آخری 1-2 راتیں رہ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا من کان رمضان
ایمان و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ جو رمضان میں عبادت کے لیے کھڑا ہو گیا ایمان کے ساتھ، حساب کا خوف کرتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ جس نے عبادت کی، کھڑا ہونے کا مطلب ہے اگر ذکر کرتا رہا وہ بھی کھڑا ہے، نماز پڑھتا رہا وہ بھی کھڑا ہے، تلاوت کرتا رہا وہ بھی کھڑا ہے، کوئی دینی مسئلہ کیا وہ بھی کھڑا ہے۔ تو جو بھی رمضان میں کھڑا ہو جائے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔